नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। आज इस प्रोग्राम के दो मेज़बान हैं, डॉक्टर ज़ैन शमसी और मैं हक्कानी अल कासमी, और मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब, जो उर्दू अफसाने का एक मोतबर नाम है, जिनका अफसानी मजमुआ तलाश, बंद आँखों का सफ़र शाया हो चुका है, और इन दोनों अफसानी मजमुओं की अदबी हल्क़ों में खातिर खा पसीराई भी हुई है। इसके अलावा इन्होंने बहुत से तनक़ीदी मज़ामीन भी लिखे हैं और ज़बान और अदब की इदारत से इनकी वाबस्तगी रही है। बिहार उर्दू एकेडमी के एक फ़ाल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद नूरी साहब, आपका स्टूडियो में खैर मक़दम है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक सरकारी मुलाजमत से वाबस्ता रहे और मेरे ख़्याल से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की हैसियत से आपने बड़ी अहम खिदमत अंजाम दी है। सरकारी मुलाजमत में रहते हुए भी आपने अदब से अपना रिश्ता जोड़े रखा। ये बताएं कि आपको तख्लीक की तहरीक कहाँ से मिली? देखिए, जब तहरीक की बात आप करते हैं तो मैं जब स्टूडेंट था हायर सेकेंडरी का, ये 66 की बात है, तब तक मैं कुछ पढ़ा नहीं था, जानता नहीं था अदब को। लेकिन बचपन में अब्बा को कभी कभी देखा कि उन्होंने कहा कि ज़रा फरीदी की तरफ चुस्त चाला करा करो, तो हमको समझ में नहीं आया कि गांव में बहुत तलाश किया कि फरीदी कौन है, नहीं मिला हमको। तो इत्तेफाक से उनका एक लकड़ी का बक्सा तो बहुत बड़ा है, मेरी नज़र पड़ी तो देखा कि वहाँ एक कैरेक्टर फरीदी नाम का है, इब्न सफ़ी के नावल। देखा कि तो नहीं पढ़ सकता, तो चिराग बनाया मैंने दवात का, रात को जब सो जाते थे सब, तो मैं उस चिराग में इब्न सफ़ी का नावल पढ़ने लगा। तो बड़ी दिलचस्पी लगी, तो पूरा बक्सा समझिए कि मैंने ख़जाना खाली कर दिया। अदब के नाम पे जो पहली खुराक गई वो इब्न सफ़ी का नावल था। उसके बाद हायर सेकेंडरी में जब था तो 20वीं सदी का सालनामा एक आदमी के हाथ में मैंने देखा, चूँकि लड़की की बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी। उनका देखे भाई क्या है इसमें, तो बोला अफसाना है। मैंने पूछा अफसाना क्या होता है? बोला पढ़ के देखो। मैंने लाया और वाकई पूरे सालनामे को मैंने एक ही दिन में पढ़ के लौटा दिया। उन्होंने पूछा कैसा लगा? उन्होंने कहा कि ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। बोला लिखो। मैंने 2 कहानी लिखी और उन्होंने ख़त लिखा, क्योंकि स्कूल में मैं इस मामले में बहुत यह नहीं था। एक 20वीं सदी और एक शमा को भेज दी, और 1 महीने में दोनों कहानी लिफाफे में बंद वापस आ गई। ये मेरी शुरुआत थी। लेकिन फिर बीच में मैं फिर लिखने लगा, और इत्तेफाक से जो है शफ़ी मर्शदी वहाँ पोस्टेड थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने भी तौर तरीक़ा सिखाया। उन्होंने एक जुमला बहुत अच्छा कहा कि मैं आपकी कहानी किसी भी रिसाले में भेज दूंगा तो शाये हो जाएगी, लेकिन वो कहानी के मेयार से शाये नहीं होगी, बल्कि वो मेरे नाम से शाये होगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि भेजें। तो 67 में मैंने एक कहानी लिखी थी, 2 रूप। चूँकि रिसाले के नाम पर 20वीं सदी के अलावा दीन दुनिया ही पढ़ता था। हमारे चचा हमारे बहुत सख्त थे, उस पर पढ़ने पर एतराज़ नहीं होता था। तो 20वीं सदी से कहानी वापस आ गई थी, तो मैंने दीन दुनिया को भेज दिया। और दीन दुनिया ने 2-3 जुमले के साथ जो है तारुफ के साथ कहानी शाये किया। अब मुझे शक ये था कि मैं अपने नाम से मेरी कहानी छपेगी, लोग कहेगा ये मुश्ताक अहमद नूरी कोई दूसरा है, तुम नहीं हो। तो मैंने पहली कहानी में मुश्ताक अहमद नूरी अररियावी भी लिखा, ताकि लोगों को बता सकूं कि ये मैं ही हूँ। इत्तेफाक से वो कहानी शाये हो गई, तो वाकई मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने शफ़ी मर्शदी को दिखाया, बोला अरे कब लिखा? उनको नहीं दिखाई थी मैंने बताया, तो फिर मेरा हौसला बढ़ा। फिर स्टूडेंट लाइफ ही में मैंने बहुत कहानियाँ लिखी, मैक्सिमम रसायल में। उसी ज़माने में मैं छपता रहा। तहरीक एक्चुअली वहीं से मिली। उसके बाद जो है फिर मैं कॉलेज आया तो वहाँ तारिक जमीली मिले, लेकिन पढ़ने लिखने के चक्कर में वहाँ थोड़ा सा रफ्तार मेरी सुस्त रही। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन के बाद जब जॉब में आया 77 में, तो मेरी रफ्तार फिर काफ़ी तेज़ हो गई। और एक बात बताऊं कि एक कहानी मैंने जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मैंने भेजा था 20वीं सदी को। 20वीं सदी में तो राना के MA PhD फलाना BCom
या फलाना अफसर, तभी लोग वैल्यू देते थे। हम क्या लिखते, हम तो कुछ नहीं थे। मैंने उस कहानी को रखा कि ये कहानी 20वीं सदी ही में शाये होगी, क्योंकि उसमें शायदशुदा कहानियों से इसका मेयार अच्छा है। और जब मैं किशनगंज पोस्टेड हुआ तो मैंने वो कहानी भेजी जिसमें डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन अफसर लिखा हुआ था। उन्होंने उस कहानी को शाये की, तो वहाँ मेरा एतमाद बढ़ा। फिर मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। नूरी साहब, आपका रेनू की सरजमीन से बहुत ही गहरा रिश्ता रहा, तो रेनू से आप किस तौर पर मुतासिर हुए? देखिए, रेनू गांव नूरी गांव में 1 किलोमीटर का फासला है। जी जी जी। और उनसे मेरी मुलाकात भी, जब मैं बीएड कर रहा था उनसे मेरी मुलाकात भी रही, इलेक्शन में भी खड़े हुए थे। तो उनकी चीज़ों को जिस तनाजुर से मैं समझता था, क्योंकि मैं उस माहौल को अपने आप में उतार के तब पढ़ता था, तो दूसरे नहीं समझ सकते थे। अब कमरुद्दीन को कमरुद्दी बाबू आप समझ सकते हैं या हम समझ सकते हैं, ये नहीं समझेंगे कमरुद्दी बाबू क्या है। इसी तरह उनका एक नॉवेल पढ़ रहा था, एक जगह आया कि चके का चकदुम मकई का लावा, तब बेख्तियार में हंसने लगा। आज मैं अदब के सामने ये जुमला बोलूंगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन रेनू के तनाजुर में बहुत है। तो रेनू चूंकि जो लिखते थे उसी इलाके की तहजीब थी, और इसीलिए वो मशहूर भी हुए। चाहे तीसरी कसम है, जो नावल डॉक्टर बाबू या महिला अंचल, वो सब देखिए कि उसी गांव के तनाजुर में है, जो उन्होंने फील किया, बहुत डीपली फील किया, और उसको जो है फिर नावल के शक्ल में पेश कर दिया। तो उनसे मुलाकात में भी उनकी भी यही ताकीद होती थी कि लिखने से पहले पढ़ा करो, जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा लिखोगे। तो उनसे मुलाकात मेरी इस सिलसिले में होती रही। तो ये आपकी कहानियों में एक तरफ देही माशरत है, दूसरी तरफ शहरी सकाफत भी है, तो किसको अब ज़्यादा बेहतर तौर पर अक्कासी आपने की? देखिए, एक फनकार को वही लिखना चाहिए जिसको उसने देखा। मैं गांव में भी रहा, अभी भी गांव से मेरा ताल्लुक़ है, मैं गांव जाता हूँ, वहाँ की तहजीब भी मैंने देखी है, और शहर में भी मैं रहा, थ्रू आउट शहर में मैं रहा। तो जाहिर सी बात है, जब शहर में रहा तो वहाँ की तहजीब मैंने देखी। तो जिस वक्त जो सिचुएशन जहन में आता है, मैं वैसी ही कहानी लिखता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं कहानी सोचता हूँ बरसों, कभी कभी कहानी जल जाती है जहन में, लेकिन लिखता हूँ 1 से 1.5 घंटे में। मैंने कभी कोई कहानी 2 शिफ्ट में नहीं लिखी। वो जहन में पकती, एक एक जुमले पक जाते हैं, क्लाइमेक्स तक आ जाता है, उन्वान तक आ जाता है। सिर्फ बैठ के मैं, तन्हाई मुझे सिर्फ चाहिए, और मैं तन्हाई में कहानी लिख लेता हूँ। वो तहजीब जिससे मेरा पाला पड़ा, जिससे मेरा वास्ता रहा, मैं उन्हीं चीज़ों को लिखता हूँ। आपकी कहानियाँ मतलब दूसरे हमअसरों से, जो आपके हमअसर हैं, जो 1970 के बाद की नस्ल है, मौज़ूआती एतबार से किस एतबार से मुख्तलिफ है? देखिए, 70 के जो नस्ल हैं, जिस वक्त हम लोगों ने लिखना शुरू किया, उस वक्त उनके यहाँ जदीदियत का जोर बहुत ज़्यादा था, और रोशन बयानिया समझिए गायब हो गया था। जी जी जी। उस वक्त नहीं था, लेकिन उस ज़माने में भी मैंने अपने आप को बचा के रखा। आप देखिएगा कि उस ज़माने में मेरी लहू लहू अंधेरा, उसी ज़माने में मैंने भी लिखी। लेकिन कहानी ऐसी है कि आप किसी को सुना सकते हैं, वरना जदीद कहानी आप किसी को सुना नहीं सकते थे। अगर आपने पढ़ ली तो आप जिस्ट बताइए, नहीं बता सकते। लेकिन मेरी कहानी एतदाल पसंद रही कि भाई ठीक है, वो रिवाज है तो उसको भी फॉलो किया जाए, लेकिन मैंने अपनी इनफरादियत यूँ बरकरार रखी कि बीचों बीच चला। मैंने साइड नहीं लिया, कभी तरक्की पसंद अदब की तरफ माइल नहीं रहा, इसलिए कि मेरा न जदीदियत मुतासिर हुआ। मेरा ये कहना है कि अदब किसी इज़्म को सामने रख के नहीं लिखा जा सकता है, बल्कि अदब जो आपने लिख लिया है, इज़्म की तलाश आप उसमें कीजिए। अगर आप किसी इज़्म को सामने रख के अदब की तख्लीक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बेईमानी कर रहे हैं। तो मेरे पूछने का मकसद ये है नूरी साहब कि अक्सर लोग, मतलब जितने आपके हमअसर अफसाना निगार हैं, एक ही तरह के मौज़ूआत पर लिखते हैं, तो मौज़ूआती एतबार से आपके अंदर कुछ? देखिए, मौज़ूआती एतबार से देखिए, हमने कुछ अलग डगर चुनी। मैं मसलन लंबे क़द का बौना मेरी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। तो मैं आपको कहता हूँ कि बौने पर आज तक शकीलुर रहमान मरहूम ने लिखा था कि बौने की साइकी पर उर्दू अदब की पहली कहानी है। जी। हमारे किसी हमअसर ने नहीं लिखा। उस बौने को आप यकीन जानिए 17 साल सोचा मैंने, पूरा सिनेरियो कहाँ से मिलूंगा। हालांकि एक बौना, जब मैं बीएससी कर रहा था, मेरा कलीग भी था कॉमर्स का स्टूडेंट, वो जहन में मेरे था, बहुत अच्छा था। वहाँ से किरदार मेरे जहन में नाच रहा था, लेकिन कैसे खपाएं, क्या करें,
اس کو سوچنے میرے 17 سال لگ گئے. وہ ایک الگ نفسیات کی کہانی ہے. میری ایک جن کی سواری آپ دیکھا ہوگا, جنہ کے بارے میں سب جانتے ہیں. جی جی اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, چونکہ مجھے اس کی جانکاری ہے تو میں ہی لکھ سکتا تھا. میں نے اس کہانی پر بھی لکھا. اسی طریقے سے آپ ایک کہانی اور بھی تھی جسے خود ہمارے ہم عصر دوست عبدالصمد نے بہت تعریف کی, گہن چاند کا, کہ وہ مسئلہ تھا کہ جو لوگ باہر رہتے ہیں, فورن رہتے ہیں, 2-2 سال تک بیوی کے پاس نہیں آتے ہیں, کیا مسائل ہو سکتے ہیں. بڑا عجیب سا سچویشن تھا. اب آپ اشرفی نے بہت پسند کیا اور انہوں نے مباحثہ میں شائع کیا. میری موضوعات الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. میں بالکل پیٹرن نہیں چلتا ہوں کہ بس اسی موضوع پہ لکھنا ہے, اور جو موضوع آتا ہے وہ اپنا اسلوب لے کے آتا ہے. اور میں نے سوچا نہیں کہ اس کو ہم کو کیسے کرنا ہے. جو چیزیں سامنے آئیں اس پر لکھنا چاہیے, میں نے لکھا اس پر. تو کہانیاں سماج کو بدل پاتی ہیں یا اس پر کوئی اثر کر پاتی ہیں؟ دیکھیے, کہانیاں سماج کو بدلتی نہیں ہیں, کہانیاں سماج سے لی جاتی ہیں. جو کہانیاں افسانے ہیں وہ آپ سماج سے لیتے ہیں. ہاں, سماج اپنا چہرہ اس آئینے میں دیکھتا ہے, تو بہت ممکن ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ایک آئینہ رکھ دیا اور سماج کے فرد نے دیکھا کہ یہ معاملہ ایسا ہے, تو میں بھی کہ آپ نے جو کریٹ کیا ہے, جو کہانی آپ نے لکھی ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کا مقصد تو کچھ ہوگا ہی. آپ سماج کی بات لکھ رہے ہیں تو سماج کی جو قرتی ہے یا جو اچھی بات ہے آپ اس کو دکھانا چاہتے ہیں, تو وہ کسی نہ کسی طور پر سماج کو تو متاثر کرتا ہے. نہیں, من و ان اگر کوئی حادثہ بیان کیا جائے تو کیا وہ کہانی نہیں کہلائے گی؟ نہیں, تو وہ رپورٹاج ہو جائے گا, وہ رپورٹ ہو جائے گی اخبار کی. ہوتا کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کوئی واقعہ لیتے ہیں, تو مطلب یہ ہوا کہ جو سوسائٹی کی جو سچائی ہے, جو موضوعات آپ اٹھاتے ہیں, کسی کوئی واقعہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ غلط ہوا, اس کو اچھے سے کرنا ہے یا اچھے سے لکھنا ہے, تو مطلب ایک طرح سے یہ ہوا کہ سچائی کو جھوٹ کے پردے میں لا کر اس کو کہانی بنا کر آپ پیش کرتے ہیں, اور اخباری جیسے رپورٹاج آپ کر رہے ہیں, تو وہ مینورن دکھاتا ہے. تو کہانی کا کیا پھر مقصد کیا ہوا؟ نہیں میں بتاؤں جب اس میں جھوٹ کا نہیں, ایک تصور کا ایک, میں بتاؤں آپ کو کہ میری کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جو فیکٹ پہ مبنی نہیں ہو, لیکن فیکٹ کو جو ہے کہانی کی زمین میں کھڑا کرنا پڑتا ہے, کہانی کے محل کو. اگر آپ مین نوان بتا دیں گے تو بہت سے آدمی تو جان رہا ہے کہ یہ واقعہ تو ہم نے پڑھا ہے, بٹلہ ہاؤس کا واقعہ آپ ناول میں بہت پڑھا ہوگا, بٹلہ ہاؤس کا, تو وہ تو بالکل سپاٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس کو اگر در پردہ آپ وہی گفتگو کرتے ہیں, چونکہ فکشن کا الگ انداز ہے, آپ اس کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو. تو انہی چیزوں کو لے کے آپ یوں سمجھے کہ اس کو آپ پچا لیجئے, پھر پچانے کے بعد آپ جو لکھتے ہیں اس میں فکشن بھی ہوتا ہے, سچ بھی ہوتا ہے, جھوٹ بھی ہوتا ہے. ایک نئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ لوگوں کو پسند آتی ہے. اگر ہم مین نوان لکھ دیں گے تو وہ کہانی سپاٹ ہو جائے گی, چونکہ ہم اس میں کہانی کی مقصدیت کو نہیں ڈال سکیں گے, اور وہ تو پھر رپورٹ جیسی چیز ہوگی. نہیں, جیسے ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے جس طرح سے آپ سرکار سے بھی جڑے رہے اور اس فیکٹ کو سے بھی آپ آشنا رہے, اور اسی طرح کی کوئی چیز جس کو آپ کہانی بنانا چاہتے ہیں, اور ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے پہلو ہیں, تو جب آپ کہانی بنائیں گے تو آپ فن کو اوپر ترجیح دیں گے. بالکل بالکل. تو آپ کو ایسا نہیں لگا کہ مطلب جو میں یہ لکھ رہا ہوں شاید یہ نہ ہو, اور آپ نے اپنے تصور سے اس کو وہ بنا دیا جو آپ چاہتے ہیں, تو یہ سماجی سروکار جو ہے اس سے الگ ہونا نہیں ہوا؟ دیکھیے, آپ صحیح کر رہے ہیں, لیکن میں پھر بات دہراؤں گا کہ کوئی بھی معاملہ ہے ایڈمنسٹریشن کا ہی لے لیجئے, واقعہ جو سامنے کا ہے, ظاہر سی بات ہے جب ہم اس پر کہانی کہنا چاہیں گے تو بنیاد تو مجھے رکھنی پڑے گی, لیکن کہانی کے لوازمات کو بھی اس میں شامل کرنا پڑے گا. یعنی لوازمات اہم ہے, اس لیے کہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو عام قاری پڑھ کے کہے گا نہیں تو واقعہ ہوا تو میں جانتا ہوں, لیکن اگر یہ کہے کہ یہ کہانی شاید اس واقعے پہ مبنی ہے
تو آپ کی کامیابی ہے کہ اس نے واقعہ بھی پکڑ لیا اور کہانی بھی کہا. اگر سیدھے سیدھے آپ اس کو پینٹ کر دیتے ہیں یا فوٹو کیمرہ کی طرح لے لیتے ہیں یا آئینہ رکھ کے دکھا دیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا. کمال تو اس واقعہ کا ہوا ہے جو سرزد ہوا ہے. یعنی یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آرٹ کے جمالیاتی معیار کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے, چاہے نفس واقعہ جیسا بھی ہو, عام روزمرہ یا شب و روز کا واقعہ پر مبنی ہو, لیکن اگر جمالیاتی معیار کو اگر برقرار نہیں رکھا تو وہ افسانہ نہیں ہوگا, یہ تخلیق نہیں ہوگا. تب تو اتنی تحریکیں چلی ہے ادب کے اندر, جیسے جدیدیت, مابعد جدیدیت, ترقی پسندی. آپ کسی ایک تحریک سے آپ کا لگاؤ یا جھکاؤ؟ کبھی نہیں. آپ میں بتاؤں آپ کو, میں نے پہلے بھی ابھی عرض کیا, میرا یہ ماننا, کوئی مانے نہ مانے, میں کسی پر دباؤ نہیں ڈالتا ہوں. کسی تحریک کو سامنے رکھ کے تخلیق اگر آپ کرتے ہیں تو وہ سچائی نہیں ہو سکتی. تو آپ کے اندر ایک فریم ہے, آپ فریم میں آپ کو چلنا ہے. میں اس معاملے میں آزاد ہوں. میں نے کہانی لکھی, کبھی اس کو نہیں سین میں رکھا. اب آپ تلاش کیجئے کہ اس میں محبت جدیدیت ہے یا جدیدیت ہے, مجھے نہیں معلوم. نہیں, جتنے بڑے تخلیقار گزرے ہیں کہ ایک نظریاتی وابستگی رہی ہے, چاہے کسی بھی نہیں. میں شروع میں جو میری کہانیاں تھی اس میں ایک سچ اور جھوٹ یا حق باطل کا معاملہ ہوتا تھا, اور جو ترقی پسندی کا حساب ہے کہ صاحب باطل پست ہو اور یہ جو ہے درست ہو. تو شروع کی کہانیوں میں ممکن ہے کہ یہ چیزیں رہی ہوں, لیکن جب جدیدیت آئی بالکل کہانی پہلی بن گئی, لیکن میں نے اس کو پہلی نہیں بنا. میں نے اس زمانے میں بھی لکھا اور اسی طرح لکھتا رہا. تھوڑے سے الفاظ بدل گئے, تھوڑا انداز بدل گیا, کہانی نہیں بدلی. کہانی کے اندر سے کہانی کے اخراج اگر ہو جائے تو پھر کہانی نہیں رہتی ہے. جدیدیت میں تو بہت سی کہانی میری سمجھ میں نہیں آتی تھی, اور بہت سے ایڈیٹر اس لیے چھاپ دیتے تھے کہ صاحب اگر نہیں چھاپیں گے تو کہانی کار کہے گا یہ کہانی نہیں سمجھا. تو ایسی کہانی آنے لگی جدیدیت میں. محبت جدیدیت میں بھی پھر وہی لوگ جو لکھ رہے تھے, اب لوگوں نے کہا کہ محبت جدیدیت اس میں. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے تو محبت جدیدیت کے اصول کو ذہن میں رکھے کبھی لکھا ہی نہیں. وہ تحریک کو میں نے پالا نہیں. ذہنی طور پہ وابستگی جو ہے جدیدیت کے زمانے میں میری نہیں رہی. اب محبت جدیدیت میں نے پڑھا ضرور, لیکن میں نے اس طرف تخلیق کے لمحے میں توجہ نہیں دی. جدیدیت محبت جدیدیت یہ بہت بعد کی تحریکات ہے. ترقی پسند جو تحریک تھی اس کا اثر ظاہر ہے کہ ہر ایک افسانہ نگار تھا. میں نے بتایا ظاہر ہے کہ وہ کا مقصد ہے ادب میں مقصدیت کی تلاش. تو ظاہر ہے کہ آپ کا ادب بھی مقصد شروع, میں نے کہا نا کہ شروع کی میکسیمم کہانیاں, بلکہ آج بھی میں لکھ رہا ہوں, کہیں نہ کہیں تو کوئی مقصد ہونا ایسے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو ادب برائے تغیر یا تبدیلی کا جو نعرہ ہے اس کو اور زیادہ مضبوطی عطا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. دیکھیے ہوتا ہے کیا کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں لوگ اس کو الگ الگ تناظر میں بیان کرنے لگتے ہیں. جو آپ نے کہا کہ بھئی تغیر ہونا چاہیے, لیکن تغیر کا انداز پہلے طے کیجئے نا. نہیں, ابھی زین شمسی صاحب نے سوال کیا کیا ادب کے ذریعے آپ سماج کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. نہیں, تو میں اسی تناظر میں سوال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جو تخلیق کر رہے ہیں ایک نظریہ تو ذہن میں ہوتا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہیں. آپ مبلغ نہیں ہیں سماج کے, لیکن آپ سماج کے تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ ایک ایسے شخص ہیں جو سماج کے اندر کی تہ تک اتر کے سمجھ رہا ہے, جو عام آدمی نہیں سمجھتا ہے. تو اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو مقصد تو ہے کہ بھئی کہیں نہ کہیں 10 آدمی پڑھ رہا ہے تو 2 آدمی بھی اگر سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک کہا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے. یہ تو ذہن میں رہتا ہے, اس چیز سے انکار نہیں. نوری صاحب, آپ بہار اردو اکادمی کے سیکریٹری بھی رہے. بہار میں جو اردو کا منظرنامہ ہے اس سے آپ آگاہ رہے, آپ کو لگا کہ مطلب کہاں پر کیا کرنا چاہیے جس سے اردو کو اور فروغ ملے, تو اس کا کچھ تجربہ بتایا. میں جب آیا تھا تو بہار اکیڈمی کا بجٹ 10 لاکھ تھا. 96 میں جب گیا تو اس کے بجٹ کو 10 لاکھ سے میں نے 25 لاکھ کر دیا. جی 2.5 گنا سے زیادہ. دوبارہ 20-22 سال بعد گیا تو بجٹ اکیڈمی کا 40 لاکھ تھا. 20 سال میں 25 سے صرف 40 ہوا. کچھ پیسے BCF سے لیتے تھے, کام ہوتا تھا, لیکن بجٹری پروویژن نہیں تھا. میں نے نیکسٹ ایئر عامر سبحانی ہی کا کرم ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹر کو کہا کہ جب ریویو ہو
تو آپ نوری صاحب کو لے لیجیے, وہ اپنی بات آپ رکھ لیں گے. اس ریویو میں فائنانس کمشنر کے ساتھ ہوتا ہے, میں بھی گیا, پورا ڈپارٹمنٹ گیا, اکیڈمی کی نمائندگی پہلی بار ہوئی. تو لمبی کہانی ہے, لیکن میں نے اس طرح ان کو کنونس کیا کہ وہ ایٹ دا سیم ٹائم 2.5 کروڑ پر راضی ہو گئے. 2.5 کروڑ پر, 40 لاکھ سے 2.5 کروڑ پر راضی ہو گئے. ہمارے ساتھ جو لوگ گئے تھے انہوں نے کہا کہ تو نہیں ملنے والا ہے, یہ تو بول دیا لیکن نہیں, ہم کا ہوگا. اور 2.5 کروڑ جب بجٹ میں آ گیا تب لوگوں کو یقین ہوا اور حیرت بھی ہوئی, وہ آپ نے کیسے کر لیا. ہمارے کا یہ دوست ہے چیف سیکرٹری ملٹری اکیڈمی آئے, انہوں نے کہا نوری صاحب میں رہتا فائنانس کمشنر, آپ میرے دوست ہوئے تب بھی میں نہیں کرتا, کیسے آپ نے کیا. میں نے جب نور بتایا کہ میں نے اس طرح گفتگو کی تب انہوں نے کہا شاید میں بھی رہتا تو کر دیتا. اصل ہے کہ آپ اپنی بات پیش کیسے کرتے ہیں, یہ اللہ کا کرم رہا اور ڈپارٹمنٹ کے محکمے کے عامر سوانی کا بھروسہ رہا کہ وہ بجٹ جو 40 لاکھ چل رہا تھا 3 سال میں رہا. 3 سال مجھے 2.5 کروڑ روپے ملے, ابھی بھی 2.5 کروڑ ملے. اس میں 90 لاکھ مشاہرے کے لیے 40 لاکھ ہوا کرتا تھا, 90 لاکھ کیا, اور کام کے لیے 1 کروڑ 60 لاکھ. یہ پیسے تینوں سال مل چکے. کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ سرکار کی طرف سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے؟ نہیں, اللہ کا کرم ہے, رکاوٹ نہیں آئی. اس لیے کہ مین جو معاملہ ہوتا ہے وہ پرنسپل سیکریٹری کا ہوتا ہے. پرنسپل سیکریٹری اگر آپ کو سمجھ رہے ہیں, آپ کے کام کو سمجھ رہے ہیں, یا آپ ان کے مزاج کو سمجھ رہے ہیں, تو پھر دقت نہیں ہوگی. سرکار کی طرف سے یقین جانیے مجھے کسی بھی اعتبار سے کوئی دقت نہیں ہوئی, اور میں نے جو مروجہ کام تھا اسے تو کیا ہی, لیکن سلیقے سے کیا. مثلاً ایوارڈ ہمارے یہاں 51,000 ہائیسٹ تھا, ہم نے 51,000 تیسرا کر دیا پہلی میٹنگ میں. سیکنڈ انعام ہم نے 1,01,000 اور فرسٹ انعام 1,51,000 کیا. اسی طرح کتابوں پہ انعام میکسیمم 10,000 تھا, میں نے اس کو تھرڈ انعام کر دیا 10,000, سیکنڈ 15, پہلا 21,000 کر دیا. ہندوستان میں سب سے پہلے میں نے بڑھایا, اب اس کے علاوہ بھی لوگ 25,000 بھی دینے لگے. اسی طرح رسالے میں چھپتا تھا 400 روپیہ, میں نے 1,000 کر دیا. ہر چیز کا میں نے معیار بڑھایا. رسالہ آپ لوگ دیکھتے رہیں, رسالے کے میں نے کوشش کی کہ اپنے دور میں لکھوں, اور ایڈیٹوریل پر غور کریں گے تو میں نے بغیر کسی لاگ لپٹ کے میں نے باتیں کی ہیں, چاہے وہ کچھ بھی. نوری صاحب, ایک عام تاثر یہ ہے کہ آپ سے پہلے اردو اکیڈمی بالکل مفلوج تھی, اس کو فعال بنانے میں آپ نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا, اس کے باوجود بھی آپ کی اتنی مخالفت کیوں ہوئی؟ دیکھیے, مخالفت کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ جس پیڑ میں جتنا زیادہ پھل ہوتا ہے پتھر اسی پیڑ پہ آتے ہیں. دوسری وجہ مخالفت کی یہ تھی کہ ہر آدمی وہاں من کے مطابق چاہتے تھے, اور میری فطرت ہے میں نے کسی کے من کے مطابق کیا ہی نہیں. جو نارم ہے میں نے اس کو مینٹین کیا, تو مخالفت تو ہوگی. اردو ادب ہے, ہر آدمی کی چھوٹی چھوٹی دکان ہے ہر جگہ, وہ چاہتا ہے کہ فیضیاب ہو, لیکن جو میرا نارم ہے, میں نارم کے مطابق میں سب کو فیضیاب کر سکتا ہوں, بیونڈ نارم میں نہیں جا سکتا. میرے لیے لوگ عام طور سے مشہور ہے کہ میں کسی کے نہیں سنتا, یہ بالکل صحیح ہے. مجھے جو بہتر سمجھ میں آتا ہے میں نے کیا. لاکھ مخالفت ہوئی لیکن میرا بگڑا کچھ نہیں, یہ بھی میں بتا دوں. میں اپنا کام کرتا رہا, اب کام کر کے میں نے بہت سے کام کیے. آپ اکیڈمی آپ تک کا جو پروگرام تھا ہمارا, جی بہت اچھا, آپ جان رہے ہیں کہ صرف پڑھنے والے یا ارد گرد کے لوگوں کو ملتا تھا. میں نے کہا کہ نہیں, ہر ضلع میں ایک سے ایک بوڑھے آدمی ہے جنہوں نے 20 سال 25 سال 50 سال خدمت ہے, کوئی نہیں پوچھ رہا. ہر ضلع سے میں نے 3 آدمی کا انتخاب کیا, ان کو 21,000 روپیہ مومنٹو شال پلس ان پر ایک مقالہ لائف اینڈ ورک پر پڑھوایا. پھر ایک آدمی سے تقریر کروائی, 3 آدمی وہ پلس جو جتنے شعراء کرام اس ضلع کے ہیں ان کو بلا کے لوکل مشاہدہ کیا کہ ان کی بھی بھاگیداری اکیڈمی ہونی چاہیے. یہ پروگرام میرا پوری دنیا میں لوگوں نے اس کو تسلیم کیا. دوسری بات ہے کہ ورلڈ کانفرنس کبھی نہیں ہوا تھا, میں نے 2 ورلڈ کانفرنس کی. فکشن کے 100 سال پر میں نے پروگرام کیا 2 دن کا, جس میں پورے ہندوستان سے فکشن نگار بڑے بڑے لوگ آئے. خواتین پر ہمارے سی ایم شری نیتیش کمار بہت توجہ دے رہے ہیں. وہ آئے تو انہوں نے بلدیاتی چناؤ میں 50% کر دیا. لڑکیوں کو سائیکل پوشاک یوجنا, ایجوکیشن بڑھ گیا. تو میں نے سوچا کہ جب ہمارا مکھ منتری جو ہمارے چیئرمین بھی ہیں اتنا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی خواتین پر کرنا چاہیے. عام طور پہ سیمینار میں 2-4 خواتین بلا لی جاتی ہیں, لیکن میں نے شروعات یہ کی کہ صرف خواتین کو بلایا.
شرط یہ رکھی کہ آپ خواتین ہی پر پڑھیں گے، رائٹر پر، میل پر نہیں پڑھیں گے. اور انوگرل سیشن میں ہم لوگ صدر سیکرٹری منسٹر رہے، لیکن اس کے بعد پورا منچ چھوڑ دیا. وہی صدارت کرتی تھی، نظامت کرتی تھی، پیپر پڑھتی تھی، ہر کام انہوں نے کیا. دوسرا اس سے زیادہ کامیاب رہا جس کے بعد ہی یہ بنات کا فاؤنڈیشن لوگوں نے کیا. جی وہ بھی بنیاد پڑی. فنڈز جو ہیں وہ اردو میڈیم اسکول کو بھی جاتے ہیں؟ اردو نہیں، اردو اکیڈمی کا اپنا نظام الگ ہے. چونکہ یہاں جیسے دلی اکیڈمی کا اس کا الگ نظام ہے. چونکہ ہمارا جو گائیڈ لائنس ہے اردو اکیڈمی کا، ہم کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اسی میں تھوڑا سا کھینچ کر سکتے ہیں. کس چیز میں آپ فنڈ میں بتاؤں آپ کو. فنڈ کا تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ جو مسودے مانگے جاتے ہیں، مسودے بہت کم پیسے ملتے تھے، لوگ نہیں چھپاتا تھا. لیکن میں نے 80 روپیہ پر پیج کر دیا پبلشر کو پوچھ کے، 8,000 روپیہ بائنڈنگ کا لگ دیا. اب اس رقم میں لوگ کتاب چھپا لیتے ہیں. انعام کی رقم بھی بڑھائی. پلس جو ہے جو بیمار ادیب ہیں ان کی بھی خبر گیری کی جاتی ہے. ان کو 50,000 سے لے کے 10,000 20,000 تک ہم لوگ ایک میٹنگ طے کر کے اس کو کرتے ہیں. لائبریریز کو لوگ بھول گئے تھے، لائبریریز کو بھی ہم نے بہت پیسے دیے. قریب ابھی الحاق میں نے کیا ہے لگ بھگ 100 سے زیادہ لائبریریوں کو الحاق کیا. اور وہاں کے ذریعے ایک نئی چیز میں نے شروع کی. ان کو کہا کہ صاحب آپ جو غریب غربا کے بچے جو کہیں نہیں جا رہے، آپ 3-4 مہینے کا کریش کورس بنائیے، پیسے میں دے رہا ہوں آپ کو، ایک ٹیچر رکھ لیجئے. ان بچوں کو لائبریری کے اوقات سے الگ ہٹ کے آپ 1 گھنٹہ بھی 1.5 گھنٹہ بھی پڑھا دیتے ہیں. وہ عربی اردو 4 مہینے میں لکھنا پڑھنا سیکھ جائے گا بچہ. تو اتنی تعلیم تو ہو جائے گی لوگوں میں. وہ میں نے شروعات کروائی لائبریریز کے ذریعے. اس کے علاوہ جو ہے گاہے بگاہے کوئی آدمی بیمار ہے اور ہاسپٹلائز ہے تو اس کے لیے میٹنگ کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا تھا. فوری مدد چاہیے تھی، میں فوراً جا کے ان کی مدد کرتا تھا. آدمی یا ادیب؟ ادیب چونکہ ہمارا معاملہ ہے. صحافت بھی، صحافت والے بھی، صحافت ہو یا ادیب ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، کسی ایریا کے ہو، جس ایریا مجھے معلوم سے ہو گیا اور میں اسی دن یا نیکسٹ ڈے میں ان کو جا کے رقم دے. مطلب مشاعرہ، کتابیں، انعامات، سیمینار اور مدد، یہ اسی کے لیے ہاں. اور یہ اسکالرشپ بچوں، اسکالرشپ کس جیسے ایم اے سے لے کے بی اے تک جو انہوں نے فرسٹ ڈویژن پاس کیا، ہر یونیورسٹی سے اپنا نام آ جاتا ہے. اچھا، صورتحال کیا ہے ابھی بہار میں؟ اردو کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے اردو کی صورتحال اگر آپ ادارے کے اعتبار سے دیکھیے گا تو کوئی ادارہ تو ہر بار رہتا ہے، ہر جگہ رہتا ہے، لیکن ادارے کی حیثیت بدل جاتی ہے کام کرنے والے سے. اردو اکیڈمی جیسا انہوں نے فرمایا کہ لوگ اتنا فعال نہیں دیکھ رہے تھے، پیسہ تو تھا اتنا ہی، لیکن میں نے کوشش کی، تگودو کیا اور کہ اردو اکیڈمی کا جو کام ہے وہ ہو اور اسی نہایت سے ہو. تو کام تو جتنے سب میں نے نہیں کیے. بیت بازی لوگ بھول گئے تھے، میں نے بیت بازی بھی کروایا وہاں. ایک صاحب نے برجستہ کہا کہ اب چھوڑیے مشاعرہ، بیت بازی کروائیے، زیادہ اچھا لگتا ہے. شروع میں گیا تو آپ کو بتاؤں کہ عظیم آباد کے تقریباً 100 شعراء کو میں نے 3 نشست میں پڑھوایا. پہلے تو نام 30 آیا، پھر 50 ہو گیا، 70 ہو گیا، 80 ہو گیا، 100 تک، جو کبھی اکیڈمی نہیں آئے تھے، تلاش کر کے. اور میں نے جتنے کام کیے سب کی ویڈیوگرافی بہت اچھے کیمرے سے کروائی ہے. اور اب وہاں جا کے میرا ایک ہب ہے، آپ چاہیں گے کہ جو آپ نے کام کیا اس کا دکھائی تو 2 شعر شاعر کے نہیں دیکھیں گے آپ، پورا شعر اس نے پڑھا، پوری غزل پڑھی، وہ دیکھیں گے آپ. وہ سب میں نے ریکارڈ کے لیے رکھ دیا تاکہ آئندہ نسل جب جاننا چاہے کہ ہم فلانے شاعر کو دیکھیں، فلانے ادیب کو دیکھیں، یا بڑے بڑے لوگ آئے اس کو دیکھیں، وہ وہاں دیکھ سکتی ہے. نوری صاحب، آپ کا تعلق سیمانچل کی سرزمین سے ہے، لیکن عام خیال یہ ہے کہ آپ کی ذات سے سیمانچل والوں کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا. نہیں دیکھیے، آپ نے کوئی بھی فیض نہیں پہنچا. دیکھیے نہیں، یہ آپ کو چونکہ میں بول نہیں سکتا ہوں. سیمانچل کے بہت سے ادارے ہیں جس کی میں نے مالی مدد کی ہے، میں یہاں بولنا نہیں چاہتا ہوں، اور اچھی خاصی کی، اس لیے کی ہے کہ میں چاہتا تھا کہ اس کے ہو. اس کے بعد جو ہے کچھ لائبریریز ہیں میں نے وہاں بھی دی ہیں. جو ادیب شاعر ہیں سیمانچل میں بھی میں نے آپ کو جا کے ہر جگہ اکیڈمی آپ تک ہم نے دیا، ان لوگوں کو ایوارڈ دیا، سب کو کشن گنج میں دیا، پورنیا میں دیا، ارریا میں دیا،
मैंने नहीं, मेरे पूछने का मकसद ये, जैसे वहाँ बहुत बड़े बड़े शोरा उम्मीदवार हैं, क्या उनमें किसी के ऊपर कोई मोनोग्राफ शायद हुआ, कोई किताब शायद? देखिए, ये सही है कि मोनोग्राफ तो बिल्कुल हमारे आने से पहले ही से शुरू में एकेडमी ने छापा था, लेकिन वो बंद हो गया। मैं एक तहकीकी काम करना चाहता था, मैं आपको बताऊं, प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें मैंने रखा था कि साहब डिफरेंट करीब 17-18 प्रोजेक्ट थे। मैं चाहता था कि उसमें सबको समेटूं। जब बिहार में उर्दू शायरी, तो जाहिर सी बात है सारे लोग आएंगे। एक डेट फिक्स कर दिया था, बिहार में फिक्शन, बिहार में तहरीक, ये सारी चीज़ 18 प्रोजेक्ट है। उन खानकाहों का निज़ाम वो भी था। लेकिन हमारे उस ज़माने में मिनिस्टर साहब को किसी ने बहका दिया कि नूरी साहब ये अपने लोगों को बांटने की कोई ज़रूरत नहीं। मीटिंग में बहसा बहसी, उन्होंने क्या ज़रूरत है, कहा कि भाई मेरा तो प्रोजेक्ट रखा हुआ है। फिर उनको एतराज़ था कि साहब 1 लाख रुपया एक प्रोजेक्ट के क्यों दे रहे हैं? तो सर वो बना के दे, आप उसे छापने का पैसा दे दीजिए। उनका सर प्रोजेक्ट में मुसव्वदे बहुत फ़र्क, आप समझ रहे हैं ना, प्रोजेक्ट कई साल लग जाता है। लेकिन वो तैयार नहीं हुए और मेंबर भी सपोर्ट नहीं कर सके। मेरे सारे प्रोजेक्ट, अगर वो प्रोजेक्ट आज शाये हो जाता तो पूरा बिहार आपके सामने बिल्कुल चावल प्लेट में वैसा सामने होता, सारी चीज सामने आ जाती। नहीं, एकेडमी थी पूरे बिहार की है, पूरे बिहार सुनने में यह है कि सिर्फ चंद अजला या चंद अफराद का उस पर तसल्लुत रहता है, वही फायदा उठाता था। नहीं, मैंने ये नहीं देखा कि सीमांचल का कोई आदमी उसका मेंबर बना हो या उसकी। नहीं, मैं आपको बताऊं, एग्जीक्यूटिव का भी एक बात बताऊं, मैं एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर सीमांचल का फर्क था, गैयारी का। उसके बाद मैं बताऊं कि जो मसवदे और किताबें मैं भेजता था, सीमांचल के लोगों को भी भेजता था, और सीमांचल की लाइब्रेरी को भी मैंने दिया। और बल्कि सीमांचल के इदारे को जब बात आई, हम 40-50 हज़ार मन में सोचा था कि 40-50 हज़ार मिल जाए तो बहुत है। हमारे मेंबर ने कहा कि सीमांचल का आप 1 लाख दे दीजिए। हमने कहा फबे, मैंने दिया इदारे को, उन्होंने प्रोग्राम किए, कुछ प्रोग्राम में आप भी गए। तो होता है कि उस निहत से हुआ। अब बिल्कुल ये एलाबरेट करना कि सीमांचल के हैं नूरी साहब तो सीमांचल ही नजर आवे, ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। नहीं, यही तो मसला है कि सीमांचल वालों को ये कहना है कि आपने उन्हें मुकम्मल तौर से नजरअंदाज किया है। ये गलत कहना उनका। अगर वो कह रहे हैं तो मेरे सारे किए गए काम को नकार दें। वो मेरे सारे किए गए काम को अगर मैं नहीं करता तो अकादमी आप तक वहां नहीं होता। मैं नहीं करता तो वहां की लाइब्रेरी को मैं नहीं देता। मैं नहीं करता वहां के इदारे अंजुमन को पैसे नहीं देता। अब क्या तरीका है मदद पहुंचाने का? यही तो तरीका है। जी। और किस तरीके से पहुंचाए? अब एक आदमी बोल रहा है कि मदद नहीं हुआ, तो उसको पूछे ना भाई आपका कोई इदारा था क्या आपको नहीं मिला? लेकिन कुछ लोगों का है कि वो एक तान है कि भाई नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन अब मैं यहाँ सारी चीज़ों को कुरेद के रखना मुनासिब नहीं है कि मैंने किसको क्या किया। मैंने सबको किया है, वहाँ के लोग शामिल रहे हैं। मैंने जो कमेटी बनाई थी उसमें सीमांचल के लोग थे। सीमांचल के लोग सिर्फ वही नहीं है कि जो सीमांचल में रहते हैं, सीमांचल के वो लोग भी हैं जो पटना में भी रहते हैं। मैंने वहाँ भी लोगों को रखा, क्योंकि मैं बिल्कुल लेके पक्षपात नहीं कर सकता, मेरे मिजाज का हिस्सा नहीं है। इसीलिए मैंने जो हो सकता था, जो हक था उनका, वो हक हमने देने की कोशिश की। नूरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिहार उर्दू अकादमी के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, अपने तख्लीकी सफ़र के हवाले से बड़ी अहम बातें कही हैं। यकीनन ये हमारे नाजरीन को इनकी गुफ्तगू बहुत पसंद आएगी। शुक्रिया।